آدمی مرتد ہے اور واجب القتل ہے. فائرنگ تو آپ سن ہی رہے ہوں گے. تقریباً اس وقت 12 سے 15 بندے مسجد کے اندر آ گئے ہیں جنہوں نے بھی آ گیا اور فائرنگ پہ فائرنگ ہو رہی ہے. اس وقت کافی لوگ شہید ہو چکے ہیں. لا الہ الا اللہ. پروگرام سچ تو یہ ہے کہ ساتھ حاضر خدمت ہیں. ہمارے آج کے پروگرام میں شرکائے گفتگو ہیں مکرم سید قمر سلیمان احمد صاحب اور مکرم ڈاکٹر مرزا سلطان احمد صاحب. ناظرین، پاکستان کے زیر انتظام کشمیر، جسے ہم آزاد کشمیر بھی کہتے ہیں، وہاں پر یہ کشمیر کا کچھ حصہ ہے جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ جی کشمیریوں کی اپنی حکومت ہے. کشمیریوں کی اپنی حکومت کے بننے میں اور اس خطے کے آزاد ہونے میں اور اس سے پہلے کشمیر میں جو کچھ ڈوگرا راج میں کشمیریوں کے ساتھ ہو رہا تھا، اس میں ان کی جو بنیادی انسانی حقوق کے لیے جو سب سے مؤثر اور افیکٹو اور جس کا اثر بہت زیادہ ہوا اور اس کے نتیجے میں کشمیریوں کو کے بہت سارے حقوق بھی ملے، وہ حضرت مسلم موعود امام جماعت احمدیہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو کی قیادت میں کشمیر کمیٹی کی خدمات تھیں. اور اس کے بعد پھر جب برصغیر کی تقسیم ہوئی تو اس وقت جس طرح انہوں نے کیا اور اس پہ پاکستان کی طرف سے ادھر سے جو ہے وہ احمدیوں نے بھی بیچ میں جو لوگ تھے لوکل وہ انہوں نے حصہ لیا اور ایک باقاعدہ طور پہ اس کو ریکگنائز کیا گیا. لیکن چند دن پہلے ایک حیرت انگیز واقعہ رونما ہوا، قطع نظر اس بات کے کہ ایز اے ایک روحانی طور پہ، کیونکہ ہم ایک مذہبی جماعت ہیں، مذہبی طور پر اس کشمیر کی جو اسمبلی نے احمدیوں کو بھی غیر مسلم قرار دیا اور اس کا بھی ایک تمغہ اپنے سر سجانے کی کوشش کی ہے. اس کا کوئی اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، یا ہم پہ اس کا کیا اثر ہوتا ہے؟ پاکستان کی اسمبلی نے بھی کر دیا، ساری دنیا کی اسمبلیاں بھی کر دیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن میں قمر سلیمان صاحب سے اس پہ رائے لینا چاہوں گا کہ یہ مجھے اصل میں یہ سوچ رہا تھا میں کہ جب یہ اعلان ہوا اور اس صرف اعلان نہیں ہوا، اس کے بعد پھر اخباروں میں خبریں آئیں کہ جی جشن تشکر منایا گیا ہے، مٹھائیاں بانٹی گئی ہیں، مبارکبادیں دی گئی ہیں، انہوں نے کہا ہم نے کارنامہ کر دیا. تو میں سوچ رہا تھا کہ آغاز اسلام میں یہ خبریں آتی تھیں کہ حضرت عمر مسلمان ہو گئے، حضرت حمزہ مسلمان، نعرے لگتے تھے نا، نعرے لگتے تھے، لوگ خوش ہوتے تھے، مبارکباد دیتے کہ یہ بھی مسلمان ہو گیا، یہ بھی مسلمان ہو گیا، یہ بھی مسلمان ہو گیا. اب اس بات ہے کہ ہم نے اس کو بھی کافر قرار دے دیا، اس کو بھی کافر قرار دے دیا، اس کو بھی کافر قرار دے دیا. تو آغاز اسلام سے اب ہم کتنی دور آ گئے ہیں، یہ قابل غور بات ہے. جہاں تک آپ نے یہ بات کی کشمیر میں ہماری جماعت کا جو خدمات ہیں وہ اتنی واضح ہیں کہ اس کو انکار سوائے اس کے کہ آدمی بالکل ہی آنکھیں بند کر لے. مثلا کشمیر کے آزاد کشمیر کے پہلے صدر احمدی تھے غلام نبی گلکار صاحب، انور کے نام سے تھے، وہ احمدی تھے. اچھا، اسی کشمیر کی جو آپ بات کریں، انڈیا پاکستان کی جب پارٹیشن ہوئی تو کانفلکٹ ہو گیا، کشمیر میں لڑائی ہو گئی. تو جب امام جماعت احمدیہ نے ایک فرقان بٹالین کے نام سے پوری بٹالین گورنمنٹ کے سپرد کر دی احمدی نوجوانوں کی، اور اس میں 3-4 افراد ایسے ہیں جنہوں نے جان بھی قربان کی. بھمبر میں ان کی قبریں میں خود دیکھی. تو پھر آپ دیکھیں 65 کی جنگ میں اختر چند ملک صاحب کا وہ اس قدر واضح وہ تھا، ری ایکشن تھا کہ شورش کشمیری صاحب ہمارے خلاف بھی تھے لیکن کشمیری بھی تھے. تو انہوں نے ایک نظم لکھی تھی کہ اختر ملک کا ہاتھ بٹاتے چلو. تو وہ ہوا. پھر اس وقت بھی یعنی دلچسپ بات یہ ہے کہ چھم جوڑیاں کے علاقے میں، چھم کا قصبہ 71 کی جنگ میں پاکستان نے اس پر اپنے حصے میں لے لیا تھا، اور اس کا نام افتخار آباد رکھا گیا ہے. افتخار سے کیا مراد ہے؟ اس لیے کہ جو جنرل صاحب لڑ رہے تھے، افتخار جنجوعہ صاحب، جو وہاں شہید بھی ہوئے، ان کا ہیلی کاپٹر مار گرایا گیا تھا.
تو ان کی پالیسیز اور ان کی پلاننگ کی وجہ سے یہ ہم جو ہے یہ پاکستان کے حصے میں آیا، تو وہ بھی احمدی تھے۔ تو وہ ایک شعر ہے نا کہ گلستان کو لہو کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ باقی اسلام تو بندے اور خدا کا معاملہ ہے، کوئی بھی مذہب ہوتا، اس کا خلیفۃ المسیح الخامس نے بھی پچھلے دنوں ہی فرمایا تھا کہ ہمیں کسی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہتے رہیں کیا فرق پڑتا ہے اسے؟ لیکن بہرحال ایک حیرت ہوتی ہے کہ یہ عقل ہاں جب قوموں کی مت ماری جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف ہم آتے ہیں تو یہ سارے واقعے کا عموماً جب بھی کوئی ایشو بنتے ہیں تو جماعت پاکستان میں کیش کرایا جاتا ہے، تو یہ تو الہی جماعت ہے، اس نے مٹنا نہیں۔ ویسے مطلب میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ہمارا ایشو نہ رہے تو یہ کریں گے کیا، اس کا پس منظر کیا ہے سارا؟ ہاں، یہ لفظ پس منظر آپ نے بول دیا ہے، بہت اچھا کیا۔ پس منظر بھی ہے، پس پردہ کیا ہے؟ چلیں لیٹس اسٹارٹ فرام دا بگننگ، اور میں ساتھ ثبوت پڑھتا ہوں گا۔ 1930s میں، ارلی 30s میں کشمیر کمیٹی بنی، اور علامہ اقبال کے اصرار پہ ہی حضرت مسیح ثانوی کو اس کا صدر بنایا گیا، اور کامیاب موومنٹ ان کی زیر صدارت شروع ہوئی۔ فوراً حسد کا غلبہ ہو گیا، مخالفین نے وار کیا، حضور کو وہاں سے ہٹنا پڑا، اور علامہ اقبال نے کام شروع کیا، اور وہیں ختم بھی ہو گیا، ساری موومنٹ ختم کر کے رکھ دی۔ سوال یہ ہے اس کے پس پردہ کون تھا؟ کئی سیکرٹ ڈاکومنٹس جو پہلے سیکرٹ تھے اب اوپن ہو گئے۔ 1936 میں جب یہ سارا ایپیسوڈ اوور ہو چکا تھا، نقصان پہنچ چکا تھا کشمیریوں کے حقوق کے لیے لڑنے کی مہم جو تھی، حضور نے ایک آل انڈیا کشمیر ایسوسیشن بھی بنائی تھی۔ یہ ایک فائل ہے، میں اس کا برٹش لائبریری میں موجود ہے، کوئی بھی جا کے وہاں دیکھ سکتا ہے، اور بلکہ انٹرنیٹ پہ بھی اس کو چیک کیا جا سکتا ہے، اس کی کاپی منگوائی جا سکتی ہے۔ کوئی اشتباہ نہ رہے، میں اس فائل کا نمبر پڑھ دیتا ہوں، کیونکہ جب بات میں کہوں گا اس پہ بہت آگ لگے گی۔ یہ 1936 کی ہے، فائل نمبر ہے 261-PS/36، اور گورنمنٹ آف انڈیا فارن اینڈ پولیٹیکل ڈپارٹمنٹ کی یہ فائل ہے۔ اس میں جب حضور نے لاہور میں ایک اجلاس کیا، جب موومنٹ بالکل اسے نقصان پہنچ چکا تھا 1936 میں لاہور میں، اور اس میں ہوا کہ جو گلانسی کمیشن نے کشمیریوں کے حقوق کی کو قائم کرنے کے لیے جو سفارشات کی، اس پہ عمل بھی کوئی کروایا جا کے، تو اس وقت کشمیر حکومت کو ان کی مخبری کون کر رہا تھا؟ برٹش حکومت، ان کا فارن آفس باقاعدہ ان کی رپورٹیں انہیں بھجوا رہا تھا کہ اب مرزا بشیر الدین محمود احمد نے پہلے بھی آپ کے خلاف یہ کیا تھا، یہ مہم چلائی تھی کشمیریوں کی حقوق کی، اب وہ دوبارہ ایکٹیو ہو رہے ہیں، تو اس میں نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ احمدیوں کی کنٹریبیوشن کو ختم کون کرنا چاہتا تھا؟ جو انگریز پرائم منسٹر تھے اس وقت، تھے تو انگریزوں کی سول سروس کے، وہ پرائم منسٹر تھے، ان کو جب یہ رپورٹ ملی، ان کا نام ہے EGD کالون، یہ 1940 میں سول سروس سے ریٹائر ہوئے، دوسری ریاستوں میں بھی رہے تھے۔ انہوں نے حضور کے ایفرٹس کے متعلق لفظ کیا استعمال کی؟ His Highness Government feel confident that Punjab government will nip this agitation in the bud۔ تو احمدیوں کی کنٹریبیوشن کو ختم کون کرنا چاہ رہا تھا؟ جو کشمیریوں کے حقوق غصب کرنا چاہ رہے تھے۔ انگریزوں کی حکومت شامل تھی، پنجاب گورنمنٹ کے اس میں خط لگے ہوئے ہیں، اس میں برٹش کی کانگریس کا باقاعدہ شواہد موجود ہے۔ چلے وہ تو ہم کہتے ہیں نا، لیکن اب یہ ماسٹر پلان، یہ سب کس کا ماسٹر پلان پورا کر رہے ہیں؟ مسلمانوں کے دشمن کا، وہ انگریزوں کی حکومت کا۔ اس سے بھی یہ ساری فائل ہے، اس میں مختلف کاغذ لگے ہوئے ہیں، وہ یہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، میں پھر دوبارہ اس کا ایک حوالہ پڑھ دیتا ہوں، یہ ایک اور یادداشت اس میں موجود ہے کہ حضور کس چیز کے لیے کوشش کر رہے تھے کہ اب کیا ہو، کشمیریوں کے حقوق کے لیے کیا کیا جائے۔ تو یہ ایک کاغذ اس میں موجود ہے جس میں انہوں نے پوری یہ ڈیٹیل دی ہے، اور اس کی تاریخ ہے 30 جولائی اوپر لکھی ہوئی ہے 1936، اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد یہ کہہ رہے ہیں، یہ 1936 کی بات ہے، کہ جو موجودہ کشمیر اسمبلی، اس میں تو بہت زیادہ اپوائنٹڈ ممبرز ہیں جو مہاراجہ نے خود ہی اپوائنٹ کیے ہوئے ہیں، تو وہ ریپرزینٹیٹیو حکومت نہیں، اس کو ریپرزینٹیٹیو اسمبلی سے بدلنا چاہیے جس میں لوگوں کی نمائندگی ہو، مہاراجہ کے اپوائنٹڈ لوگ نہ ہوں۔ اگر 47 سے پہلے یہ مطالبہ، یہ حضور کی کوشش کامیاب ہو جاتی تو پاکستان کو فائدہ ہونا تھا، کشمیریوں کو فائدہ ہونا، تو نقصان کس کو پہنچنا تھا، اس کا مجھے کوئی زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو 1930 میں کس کا ماسٹر پلان تھا؟ یہ تو
ڈوگرا مہاراجا کا ماسٹر پلان تھا، اور انگریز جو مسلمانوں کے حقوق غصب کرنا چاہتے تھے ان کا ماسٹر پلان تھا، جن کے پیچھے چل کے آپ نے جماعت احمدیہ کو اس ایفرٹ سے باہر کیا. چلیں یہ بھی چھوڑ دیں. 1970s میں، اور اس کے باوجود انگریز کے ایجنٹ ہم ہی ہاں رہے. کہتے ہیں ہم انگریز کے ایجنٹ ہیں. میں نے فائل کا نمبر پڑھ دیا، برٹش لائبریری میں سارا ریکارڈ موجود ہے، یہ پہلے کبھی نہیں شائع ہوا. پھر اس سے آگے چلیں. پہلے پاکستان میں حلف نامہ ختم نبوت کا ڈالا وزیر اعظم اور صدر کے لیے. اس کے چند ہفتے بعد 1973 میں کشمیر اسمبلی نے سفارشی قرارداد لیجسلیشن تھی وہ منظور کی، جس کا اب مکمل کیا انہوں نے، اب خیال آیا مکمل کرنے کا. پھر جو ہے وہ پروسیس سارا شروع ہوا، اس میں عالمی اسلامی صوبائی کانفرنس، رابطہ عالمی کی قرارداد، اور پھر 19 ستمبر 1974 میں ہمارے خلاف پاکستان کی اسمبلی نے قرارداد منظور کی. اوپن سیکرٹ ہے، ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں کہ ان کے فائنانس منسٹر نے بھٹو صاحب کے یہ ہمارے سے انٹرویو میں مانا تھا کہ اس کے پیچھے سعودی عرب کی حکومت تھی. نہیں وہ تو چیز ثابت شدہ ہے. اب سعودی عرب کے 22 مارچ 2018 سعودی عرب کے کراؤن پرنس نے امریکہ میں واشنگٹن پوسٹ کو انٹرویو دیا ہے کہ ہم نے یہ موومنٹ مدرسوں اور ماسک کو سپورٹ کرنے کی اس وقت جو شروع کی تھی وہ امریکہ کے کہنے پہ. یہ تو ڈاکٹر صاحب بہت ساری کتب تو میں یہ ماسٹر پلان پری پارٹیشن سے نہیں، پھر کس کا ماسٹر پلان ہے؟ یہ مسلمان تو اس کے پیچھے ہیں ہی نہیں، یہ تو مسلمانوں کی مخالف. ویسے انہیں ایسے بعد میں محنت کرنی پڑے گی ہمیں، وہ سیکرٹ ڈاکومنٹ اوپن ہونے ہوتا ہے. ابھی انہیں بتا دینا چاہیے کہ اب یہ ویسے کس ابھی یہ بتا دیں کہ اس دفعہ ان کا مائی باپ کون ہے. پچھلی دفعہ کا تو میں نے بتا دیا ہے. ویسے اب دیکھیں جب بھی کشمیر کی تحریک کی آزادی کچھ زیادہ ہوتی ہے نا، اب ویسے ہی وہ کیا کہیں گے اب کہ جو آپ اپنے لوگوں کو تو برداشت نہیں کر سکتے جو لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں، تو اس کا بہرحال ایک بین الاقوامی طور پہ اثرات، ہمیں بہرحال اس کا کوئی فرق نہیں پڑنا. بے شک اور بھی ہمارے خلاف کوئی کر لیں، مطلب اس سے ہمیں نہیں فرق پڑنا، لیکن کشمیریوں کے لیے ڈاکٹر صاحب اس پہ جو تھا ایک وہاں پہ میں نے سنا ہے کہ جی اخبارات میں بھی کچھ دیکھنے میں آیا ہے کہ اسمبلی میں، یہ کشمیر کے اسمبلی میں جو ان کی تھی، ان میں اس کے قرارداد کے بعد میر صاحب یہ اس کے بعد ان کا آپس کی کوئی ایک بحث شروع ہو گئی، چپکلش ہو گئی. اور اچھا پھر وہاں پہ ان کو خدا یاد آ گیا. ہاں وہ ہماری دفعہ نہیں یاد آیا. نہیں خدا ذرا بعد میں یاد آیا. میں حوالہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ کچھ. روزنامہ اوصاف لاہور ہفتہ 3 فروری 2018. اس میں یہ بڑی سرخی کے ساتھ یہ ہوا ہے جب آپس میں لڑائی شروع ہوئی، یعنی ہمیں غیر مسلم قرار دیتے ہی مسلمانوں نے آپس میں ایک دوسرے پہ کچھ الزامات لگا دیے. میں بتایا نا ہمارا ایشو نکال دیں، تو یہ بعد میں کریں گے کیا؟ یہی کچھ کریں گے. ابھی وہ اجلاس ختم ہی نہیں ہوا تھا کہ ایک دوسرے پہ الزام لگنے شروع ہوئے. کچھ کرپشن کے تھے، بہرحال وہ تو عدالتیں جانے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. کچھ مذہبی قسم کے تھے. تو ایک ممبر نے یہ کہا، بلکہ آگے میں عبارت پڑھ دیتا ہوں اسی اخبار سے، مگر وزیر قانون نے کہا کہ آپ یہ بات اسمبلی میں کریں، اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں. میری تجویز ہے کہ ان لوگوں کے خلاف بھی قانون سازی کی جائے جو دوسروں کو بغیر تحقیقات کے غیر مسلم قرار دے دیتے ہیں. ود ان منٹس یہ ہوا ہے. جناب یہ خیال تو آپ کو 1-2 گھنٹے پہلے آنا چاہیے تھا. جب جماعت احمدیہ کے خلاف موومنٹ کرنے کے بعد ان میں آپس میں اختلاف پیدا ہوتا ہے، پھر وہی تماشا پیدا ہوتا ہے جو اس وقت پاکستان میں ہو رہا تھا. وہی پھر جیسے 74 کی جو اس وقت کی اسمبلی تھی، اس کے بارے میں جو ضیاء الحق نے وائٹ پیپر شائع کیا، اب یہ لوگ اگر ہمارے بارے میں کرتے ہیں تو پھر بعد میں ان کے ساتھ بھی تو وہی کچھ جو ہے وہ سلوک ہوتا ہے، بلکہ آپس کی پھر ان کی باتیں ہوتی ہیں. اچھا بلکہ میں تو ایک اور بات پہ حیران، یہ ساری جب اسمبلی کی کارروائی میں ہوئی تو ایک عجیب انکشاف ہوا. یعنی کمال دیکھیں کہ 1973 میں یہ فرما رہے ہیں اس اسمبلی میں. میں دوبارہ حوالہ پڑھ دیتا ہوں پھر وہ اشتباہ نہ کوئی پیدا ہو جائے. روزنامہ اوصاف 27 اپریل 2017. اسمبلی میں انہوں نے یہ بحث کی کہ جب آزاد کشمیر اسمبلی نے یہ قرارداد بات کی کہ قرارداد تو آپ نے منظور کی تھی 1973 میں، تو 2018 تک بیٹھے تو کیوں رہے؟ قانون سازی کرنی تھی کہ کیوں نہیں قانون سازی کی؟ انہوں نے کہا اصل میں اس وقت بھٹو صاحب نے کشمیر میں قرارداد رکوانے کی کوشش کی تھی اور لوگوں کو اغوا کرنا شروع کر دیا تھا، بڑے مظالم کیے تھے اور بڑے دباؤ ڈالا تھا. مجھے سمجھ نہیں آتی، بھٹو صاحب نے 1974 میں یہ نام نہاد کارنامہ پاکستان میں سر انجام دے دیا تھا، تو وہ کشمیر میں کیوں اتنا شرما رہے تھے اس قرارداد کی؟ یعنی یہ پھر اس کے بعد ایک اور بات یہ دیکھ لیں کہ یہ ایک اور ہے روزنامہ امن فیصل آباد 10 فروری 2018. کہتے ہیں یہ جی کہ یہ کشمیر میں قرارداد بڑی اہم ہے کیونکہ کشمیر میں قادیانی اپنی حکومت قائم کرنے کی کوشش کر رہے تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جماعت احمدیہ کی یہ پوزیشن ہی نہیں اتنی
وہاں ان کی اتنی آبادی ہی نہیں، اور آپ ان کو ہر لحاظ سے وہاں ان پہ ظلم کر رہے ہیں، ابھی بھی آپ کو یہ فکر لگی ہوئی ہے۔ لیکن میں یہاں ایک بات بتا دوں کہ یہ صرف احمدیوں کے متعلق نہیں، یہ سیکٹیرین وار کتاب ہے خالد احمد صاحب کی، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہی الزام اسماعیلی فرقے کے متعلق بھی لکھا ہے کہ وہ ناردرن ایریا اور کشمیر دونوں میں اپنی حکومت قائم کرنے کی سازش کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ تو زندوں سے تو چلیں، یہ میر صاحب یہ خوف زدہ ہیں ہی کہ چلیں ہمارے بارے میں جی کہ ہم حکومت نہ بنا لیں، لیکن جو آج کل پاکستان میں ہو رہا ہے اس میں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو احمدی فوت ہو جاتے ہیں یہ ان سے بھی بہت خوف زدہ ہے، اور پھر ان کو سمجھ نہیں لگتی کہ اب ہم کیا کریں، ایک کیل کے بعد دوسرا کیل ٹھوکتے ہیں، تابوت میں آخری کیل ٹھونک دیا گیا یہ تو۔ لیکن جو پاکستان میں آج کل ہو رہا ہے اس میں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہمارے احمدی فوت شدہ ہیں جو مردے ہیں ان سے بھی کافی خوف زدہ ہیں، ان کی بھی جا کے ان کو سمجھ نہیں لگتی کہ اگر ان کے کتبوں کے اوپر لا الہ لکھا ہوا ہوگا تو شاید پتہ نہیں ان کی حکومت نہ قائم ہو جائے یا کیا ہو جائے۔ یہ گگیاٹ میں جو چند دن پہلے واقعہ ہوا ہے کہ اس میں جا کے قبروں کے اوپر جو ہے وہ مٹایا گیا، اور یہ تو مردوں سے بھی خوف زدہ لگ رہے ہیں۔ ہاں یہ اصل میں اس لیے کہ یہ انتظار کر رہے ہیں نا کہ کوئی ایک شخص جو دنیا سے گزر گیا انہیں واپس آنا ہے، تو وہ شاید ان کو خوف ہے کہ شاید یہ باقی سارے بھی نہ کھڑے ہو جائیں۔ بات یہ ہے کہ یہ اخلاقی حالت یہاں تک گر چکی ہے، یہ اخلاقی حالت کا مسئلہ ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ اسلام کے نام پہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ لاہور میں بھی ہو چکا ہے، ماڈل ٹاؤن میں بھی۔ اب اگر ایک شخص نے کہ اس پہ کلمہ لکھا ہوا ہے فوت ہو گیا، وہ اللہ کے حضور حاضر ہو گیا، اور آگے اس کے سوال جواب جزا سزا اس کی گزر گئی، تو کیا ان کو ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں پتہ نہیں اس کو سمجھ نہ آئے کہ شاید یہ لا الہ لکھا تو شاید یہ مسلمان ہے، ان مولویوں کو سمجھ لگ جائے گی۔ تو بات یہ ہے کہ یہ اصل میں وہی اخلاقیات کی گراوٹ کی حدیں، میرا خیال ہے ابھی حدیں پتہ نہیں کتنی نیچے ہوتی ہیں، لیکن باہر بھی کافی نیچے چلے گئے۔ جب کہ وسلم کا ہاں حضور نے ایک یہودی کا جنازہ تھا تو حضور کھڑے ہو گئے گزرتے ہوئے، تو صحابہ نے عرض کیا کہ حضور یہ یہودی ہے، تو حضور نے کہا انسان تو ہے، انسان تو یہ انسانیت سکھانے کے لیے مذہب تو انسانیت سے اوپر لے کے جاتا ہے، تو پہلے یہ بیسک انسانیت ہے نا، اس کے بعد اوپر لے کے جاتا ہے۔ وسلم نے تو مطلب کسی بھی کافر کا یا کسی کا بھی لاش کا مسئلہ کرنے سے مسئلہ کرنے سے کسی بھی قسم کی بے حرمتی کرنے سے منع کیا۔ تو یہ پتہ نہیں یہ ان کی اخلاقی گراوٹ کہاں تک چلی جائے گی۔ اب یہ ہمارے پہ مثلاً عجیب و غریب سے الزام لگاتے ہیں کہ ہم کلمہ دل سے نہیں پڑھتے، ایک الزام بڑا ٹپیکل سا ہے کہ یہ کلمہ دل سے نہیں پڑھتے، اور دوسرا یہ کہ یہ بدترین کافر ہیں۔ یہ آج بھی میرے پاس کسی نے بھیجا ہوا تھا، اس نے کہا کہ ہم دنیا کے بدترین کافر قادیانیوں اور شیعہ سے لین دین نہیں کرتے، کسی بزنس مین نے تھا۔ تو قرآن شریف میں جو سب سے بدتر گروہ جس کا ذکر کیا گیا وہ منافقین ہے، کافروں سے بھی نیچے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل، درک الاسفل من النار، کہ آگ کے سب سے نچلے حصے میں۔ منافق کہتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے یا آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کو پتہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کہتا ہے کہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کا مطلب دل سے نہیں کہتے نا یہی بات، لیکن ایک جگہ بھی اس صورت میں ان کو کافر نہیں کہا گیا، ٹھیک ہے، ان کو مسلمان ہی سمجھا گیا ہے منافقین کو، بلکہ اسی صورت میں جس کا صورت منافقون میں جس اس کا ابی بن سلول کا جو وہ اس کا ذکر ہے، پورا ذکر ہے، اور اس نے تو بڑی گستاخی کی تھی، اور اس گستاخی کو قرآن کریم میں کوٹ کیا ہوا ہے، اور مطلب پھر حضور اس کا جنازہ پڑھانے کی مطلب یہی بات ہے نا، عمر کھینچ رہے ہیں۔ تو یہ اصل میں وہی بات ہے کہ یہ ان کا اسلام سے مجھے کوئی ایسا براہ راست تعلق نظر نہیں آتا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، نہ اسلام۔ خوف صرف یہ نہیں ہے کہ زندہ احمدیوں سے خوف تھا، مردہ احمدیوں سے خوف ہے، اب پتہ نہیں کن کن سے ہوگا۔ ایک اور بیان دیکھیں، یہ اپنے سے بھی خوف زدہ ہو گئے ہیں۔ یہ ذرا بیان دیکھیں، یہ میں 29 اپریل 1973 کو یہ سفارشی قرارداد منظور کی گئی، لیکن لیجسلیشن نہیں کی گئی کہ احمدیوں کو پاکستان کی طرح غیر مسلم قرار دے دیا، جو بھی وجہ تھی۔ پچھلے سال جب اس کی سالگرہ منائی گئی 29 اپریل 2017 کو، تو کالم لکھے گئے، اور اس کالم میں 2 حوالے پڑھ دیتا ہوں۔ روزنامہ اوصاف 29 اپریل 2017 اور روزنامہ اسلام 29 اپریل 2017، دونوں میں یہ مختلف کالم شائع ہوئے، جس میں کہا ہوا کہ اب تک 1973 سے اب تک قادیانی نواز حکومتیں کشمیر پہ رہی ہیں۔ زندہ باد۔ کون سی حکومتیں رہی ہیں؟ چلیں، مسلم کانفرنس صدر قیوم صاحب کی، نون ہمارے مخالف،
پیپلز پارٹی کی حکومت مسلم لیگ نہیں وہ تو ڈاکٹر صاحب ٹھیک کہتے ہیں نا، وہ پیپلز پارٹی کو تو کہتے ہیں کہ پاکستان کے سارے سیاستدان قادیانی نواز تھے، بلکہ شاید قادیانی ہی ہوں گے خالی تو یہ ہر ایک سے ہی خوفزدہ ہو جاتے ہیں. ان کو یہ سب قادیانی نواز تھے تو ہمارے خلاف یہ سب کچھ ہوتا کیوں رہا؟ یہ ہمارے حقوق کیوں سلب کیے گئے؟ ہمارے خلاف قراردادیں کیوں منظور کی گئی؟ تو یہ اصل میں ایک قسم کا مینیا ہے، خوف زدائی نفسیاتی بیماری ہے، یا رسی بھی سانپ نظر آ رہا ہو. یہ ڈاکٹر صاحب یہ کرتے یہ ہیں کہ یہ عام بھی یہاں بھی آپ لوکل بھی دیکھیں کہ پہلے خبر ایک لگاتے ہیں، اس کے بعد پھر احمدیوں کے خلاف کارروائی کروانے کے لیے اسی کو پھر وہ تمید باندھ کے اس کا ہوا بنا کے پیش کر دیتے ہیں. یہ جو توہین جو ہوا ہے ہمارے قبروں کی بے حرمتی کرتے ہیں، اس میں یہ دسمبر، میں ایک چھوٹا سا پیش کرتا ہوں جائزہ، کہ دسمبر 2011 میں دنیا پور کے علاقے لودھرا میں جماعت احمدیہ کے قبرستان کی جو قبروں کی بے حرمتی کی گئی اور لودھرا کے علاقے میں، اور 7 قبروں کے کتبے توڑے گئے اور باقاعدہ قبروں کی بھی بے حرمتی کی گئی، ان کو کچھ کو کھودا بھی گیا. اچھا ڈی پی او اس وقت کا آغا یوسف صاحب تھے کوئی، انہوں نے کہا جی کہ مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور نامعلوم افراد کے خلاف، اور ایک JIT بھی بنا دی گئی ہے اور جو ہے وہ ان کو ہم پکڑ لیں گے. اچھا اس کے بعد آج تک کسی کا کوئی پتہ نہیں چلا، حالانکہ ایک عام سی بات ہے کہ جب بھی کسی جگہ کو واقعہ ہوتا ہے تو جو بول رہا ہوتا ہے، کوئی ہمارے خلاف جو بول رہا ہے، اگر ان کے پاس چلے جائیں یا ختم نبوت والوں کے پاس ہی چلے جائیں تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ کون ہے. دسمبر 2012 جیسے آپ نے بھی ابھی ذکر کیا کہ ماڈل ٹاؤن لاہور میں رات کی تاریکی میں، یہ ان کی اپنی خبریں ہیں کہ آتشی اسلحہ سے لیس کدالوں اور ہتھوڑوں کے ساتھ نامعلوم افراد نے دیواریں پھلانگ کے اندر گئے ہیں. اچھا قبروں سے بھی ان کو خوف تھا، اسلحہ بھی یہ لے کے آئے ہیں، کدالیں بھی پاس تھیں، ایک گورکن تھا اس کو بھی مارا ہے. اور اس کے بعد کتبے 120 قبروں کے کتبے جو ہیں وہ توڑے گئے. اس کے بعد یہ فیصل آباد اور حافظ آباد اور ہانڈو گجر میں بھی واقعات ہو چکے ہیں. روا میں بہشتی مقبرے میں ساتھ ایک مجلس احرار کے ہی مولانا کی ایک مسجد تھی، وہ اللہ کے پاس چلے گئے ہوئے ہیں، اللہ جانے وہ جانے. اور وہ میں نے تو خود بھی مطلب یہ کہ اس چیز کا گواہ ہوں کہ وہاں سے پتھر بعض اوقات جو ہے وہ مارے جاتے تھے. اور پھر اب جو ہے یہ گگیاٹ میں یہ واقعہ ہوا ہے، اس پہ بعض لوگ بات اٹھاتے ہیں اس کو، لیکن یہ کہ لیکن حد ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے بقول جو ہے وہ جو زندہ ہیں ان سے بھی خوف زدہ ہیں، جو مردہ ہیں ان سے بھی خوف زدہ ہیں، اپنے آپ سے بھی خوف زدہ ہیں. پتہ نہیں اب یہ ہم ملک کو کس طرف لے کے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ فضل کرے اس ملک پر. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. میں اپنے شرکائے گفتگو مکرم ڈاکٹر مرزا سلطان احمد صاحب اور مکرم سید قمر سلیمان احمد صاحب کا شکر گزار ہوں. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.